ضیاء اور قائم ٹی وی کی تمام ٹیم کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اور پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. دوبارہ دور حاضر اور ہم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کی دوسری کڑی کا آغاز کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ رہیے گا اور انشاءاللہ تعالی بھرپور مفید معلومات ہم برادر معصوم علی سے حاصل کرتے رہیں گے. جو سوالات آپ کے ذہن میں ہوں وہ بھی آپ ہمیں بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ وہ سوالات آپ کے اس پروگرام میں ہم شامل کرتے رہیں. بغیر کسی تاخیر کے برادر معصوم علی تھوڑا سا دوبارہ جو پچھلا ہمارا سلسلہ گزرا تھا اس کو دوبارہ ریفریز اگر میں کر دوں تو ہم وہاں تک پہنچے تھے کہ ہمیں سورس سیرت رسول کی ڈھونڈنی ہے اور وہیں سے اس سلسلے کو دوبارہ آغاز کرتے ہیں. معصوم بھائی تو جہاں تک میرے ذہن میں آتا ہے کہ آپ نے ہمیں ایکسپلین کیا تھا کہ ہمارے پاس 3 سورسز موجود ہیں جو سیرت رسول تک ہمیں لے کے جائیں گی. یہاں سے آگے میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی معصوم بھائی. تو 3 سورسز جو میں نے بیان کیے تھے ان میں پہلا سورس تو یہ تھا کہ جو صحابہ ہیں رسول کے اصحاب وہ ماشاءاللہ سے کافی تعداد میں تھے اور وہ پہلا سورس ہے کہ جنہوں نے رسول کے ساتھ زندگی بتائی، رسول کے ماحول کو دیکھا، رسول کے کاموں کو دیکھا، رسول کے انداز فکر کو دیکھا، رسول کے ساتھ زندگی بتائی، ان کے ہاتھوں پہ بیعت کی. تو وہ ایک بہت بڑا سورس ہے اسلام میں ہمارے پاس. اور دوسرا سورس جو میں نے کہا کہ وہ ازواج رسول جنہوں نے رسول کے حالات کو، رسول کے طور طریقوں کو گھر کے اندر دیکھا اور رسول کے بیہیویئر کو انہوں نے بتایا ہے ہمیں. تو وہ دوسرا سورس ہے. اور تیسرا سورس جو میں نے کہا کہ جو ہے کہ رسول کے خود کے فیملی ممبرز جو ہیں جو رسول کے ساتھ رسول کی پیدائش سے لے کے رسول کی شہادت یا وفات تک رسول کے ساتھ رہے، یہ ہمارا تیسرا سورس تھا. تو جو میں بیان کر رہا تھا کہ یہ تینوں سورسز ہمیں ملے اور اس میں نے کہا کہ میں معتبر ترین اگر ہم سورس اس میں سے پہچان لیں جو کہ ہمیں صحیح گارنٹی دے سکے کہ رسول کی سیرت کیا تھی تو ہمیں اسلام مل جائے گا، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ رسول کی سیرت ہی اسلام ہے اور اس کے علاوہ کوئی اسلام نہیں ہے. جو رسول کی سیرت میں نہیں ہے وہ اسلام نہیں ہے، جو رسول کی سیرت میں ہے وہ سارا کچھ اسلام میں ہے. تو اگر میری بات یہاں تک واضح ہو چکی ہے تو میں جیسا کہ آپ سے پہلے کہہ رہا تھا کہ ایک ایسا معتبر ترین راوی میں بیان کر سکتا ہوں کہ جس نے ہمیں معتبر ترین طریقے سے بتایا کہ رسول کی سیرت کیا تھی، رسول جو پیغام لے کر آئے تھے اسلام کا، اس میں نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، خمس کیا ہے، جہاد کیا ہے، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر وہ وہاں سے ہمیں مل جائے، رسول کی پوری سیرت مل جائے تو اس راوی سے معلوم ہو جائے تو یہی ہمارا مقصد ہے ایکچولی کہ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ رسول کی سیرت کیسی تھی، اسلام کے پیغامات کو رسول نے کس طرح سے پہنچایا اور اس پہ عمل کس طرح سے کیا، عمل کر کے بتایا. تو یہ جو رسول کے اسلام جو ہے وہ صرف ایک قانون نہیں ہے بلکہ ایک عملی پیکر ہے جو رسول اپنے میں ڈھال کر لائے تھے اور پیغام کو امپلیمنٹ کر کے اپنی زندگی میں بتایا کہ تمہیں اس طرح سے زندگی بتانی ہے. تو ایک رول ماڈل کہیے کہ ہمارے سامنے موجود ہے اسلام میں. میں ایک راوی کا نام آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے رسول سے روایتیں لیں اور ہم تک اسلام کے اصول اور رسول کی سچی سیرت کو پہنچایا. اس سے پہلے کہ میں اس معتبر ترین راوی کا نام لوں، آپ کو حق ہے پوچھنے کا کہ یہ راوی معتبر کیسے ہوا. ہر ایک کو حق ہے پوچھنے کا. میں اپنی رائے پیش کر رہا ہوں کہ یہ معتبر ترین راوی ہے تو آپ کو حق ہے پوچھنے کا کہ یہ معتبر راوی کیوں ہوا. تو آئیے میں اسے علم رجال سے آپ کو بتا دوں کہ یہ کیوں میں اسے معتبر ترین راوی قرار پاتا ہوں. کہ یہ راوی
اور میں صرف راوی کی بات کر رہا ہوں کہ جس نے روایتیں کی ہیں، بہت سے راوی ہیں اسلام کی ہسٹری میں، آپ دیکھیں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں راوی ہیں. میں اس ایک راوی کا ذکر کر رہا ہوں کہ یہ راوی پیدا خدا کے گھر میں ہوا جس کا کوئی مثل ہی نہیں. خدا کے پاک گھر میں جسے کعبے کی دیوار مسکرا کے دعوت دے آنے کی، وہ راوی خود کتنا پاک ہوگا. اور خاندان، یہ پورا جو ہے آپ کے یہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ یہ علم رجال سے پہچانے جاتے ہیں راوی، تو یہ علم رجال اپلائی کر کے میں بتا رہا ہوں کہ خاندان دیکھیے آپ، خاندان بنی ہاشم رسول کا ہی خاندان، اور رسول کے چچا زاد بھائی، اور رسول کے بحکم خدا داماد. اور باپ کون ہے؟ جس نے نبی کو پالا، جس نے نبی کی پرورش کی، اور وہ راوی جسے رسول نے خود اپنی آغوش میں پالا ہے. تو اس سے بڑھ کے اور معتبر ترین راوی اور کون ہو سکتا ہے. لیکن یہ وہ راوی ہے کہ جو ہر وقت رسول کے ساتھ رہا، رسول کی زندگی میں رسول کو بچانے میں مصروف رہا. یہ وہ راوی ہے جو اسلام کی ہر جنگ میں رسول کے ساتھ رہا. یہ وہ راوی ہے جو رسول کے ہر حکم کی تعمیل میں فخر کرتا رہا. یہ وہ راوی ہے جو کفن اور دفن تک رسول کے ساتھ رہا. تو اگر آپ ساتھ دیں تو میں ایک قدم اور آگے بڑھ کے کہہ دوں کہ یہ وہ راوی ہے کہ جس کی صداقت کی گواہی خدا نے خود قرآن میں آیت تطہیر میں دی ہے، ماشاءاللہ. اور رسول نے ساری دنیا کے سامنے خود مباہلے میں جا کے اس بات کی گواہی دی ہے کہ یہ سچا راوی ہے، یہ سچا انسان ہے. اس کی صداقت کی گواہی خود رسول نے مباہلے میں پیش کی. اور یہ آخر میں یہ راوی وہ راوی ہے کہ جس کے لیے تمام اصحاب اور رسول کی ازواج سب نے مل کر کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. تو یہ راوی اس لیے میں نے معتبر ترین کہا کہ سارے راویوں نے مل کے اس کی تصدیق کی ہے، خدا اور رسول نے مل کے اس کی تصدیق کی ہے کہ یہ راوی معتبر ترین ہے. تو اگر ہم رسول کی سیرت کو یہاں سے لیں کہ جو رسول کے ساتھ ہر وقت رہا، تو ہمیں یقیناً سچی رسول کی سیرت مل سکتی ہے جس پہ عمل کر کے مسلمان واقعی فخر کر سکتا ہے کہ ہاں ہم نے اسلام، صحیح اسلام قبول کیا. تو معصوم بھائی پھر میں اگر تھوڑا سا دوبارہ ہسٹری میں پیچھے جاؤں تو جس طرح آپ نے بنیاد بنایا اور کہا کہ امیر المومنین کی شخصیت ایک ایسی شخصیت تھی جس پہ سب کو اعتماد کرنا چاہیے تھا، اور سیرت رسول کا بہترین اور معتبر ترین سورس اہل بیت کا ہی گھرانہ موجود تھا، تو شاید اختلافی بات ہو جائے، لیکن اس کے باوجود میں آپ سے ذاتی طور پہ یہ جاننا ضرور چاہوں گا کہ جب سب نے رسول کو اور اہل بیت کو اس وقت میں سامنے دیکھا اپنے، اور پھر پتا تھا کہ یہی وہ شخصیات ہیں جن سے ہمیں دین اصل مل سکتا ہے، اس کے باوجود اگر ہم دیکھیں تو رسول کی رحلت کے بعد بہت ہی جلدی، بہت ہی کم عرصے کے اندر دین اسلام کی شکل بگڑنا شروع ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، کیا وجوہات ہوئیں؟ کچھ مجھے بھی تھوڑا سا اس بارے میں بتائیے کہ آخر کس طرح یہ ہوا جبکہ وہ لوگ سامنے دیکھ رہے تھے. جی ہاں، بالکل، یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ رسول کو سب سامنے دیکھ رہے تھے اور سب نے پہچانا تھا، سب نے رسول کی باتیں سنی تھی، رسول کے پیغامات کو دیکھا تھا، رسول کی زندگی کو دیکھا تھا. اور اس کے بعد سب کو تعجب، مجھے بھی تعجب یہی ہوتا ہے کہ آخر کیوں انسان اتنا بدل گیا. لیکن آج کے دور کو دیکھتے ہوئے آپ کو یقیناً اس بات کا یقین ہو جانا چاہیے، ہر ایک کو یقین ہو جانا چاہیے کہ انسان کو بدلنے میں دیر نہیں لگتی. آپ دیکھیں کہ آج بھی دیکھیے کہ دنیا میں سوائے ایک ملک کے جو واقعی صحیح طریقے سے اسلام پہ گامزن ہے، دوسرے جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے انسان کو اپنے بہکاوے میں لے لیتے ہیں، اور وہ انسان کا دشمن ہو جاتا ہے.
اور اس دور میں بھی یہی ہوا کہ لوگوں نے اپنی چودراہٹ کو چمکانے کے لیے اپنی سمجھیے کہ وزارت کو، آج کے دور کی لفظ استعمال کروں کہ اپنی وزارت کو، اپنی بادشاہی کو چمکانے کے لیے بادشاہوں نے لوگوں کو پیسے دیے، لوگوں کے ذہنوں کو خریدا اور ان سے گڑھی گئی روایتیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج جو اسلام میں آپ دیکھتے ہیں کہ تفریقہ ہے. لوگ اگر آپ کسی سے بات کریں تو وہ کہے گا کہ بھئی ہمارے پاس تو یہ روایت ہے، ہمارے پاس تو یہ ثبوت موجود ہے کہ ہم جو بلیو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، آپ جو بلیو کر رہے ہیں وہ غلط ہے. یہ تفریقہ اسی لیے پھیلا کہ جب وہاں پہ روایتیں گڑھی گئی تھی. اور اس کا میں آپ کو بہت اچھی طرح سے ایک طرح سے میں آپ کو جو میں ہمیشہ نوجوانوں کے لیے خاص طور سے یہ کہتا رہتا ہوں کہ تعجب ہوتا ہے کہ رسول کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ، رسول کے اہل بیت کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ لوگ اتنا بدل کیسے گئے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو سمپل اگزامپل آج کے سامنے کا اگزامپل میں آپ کو دوں کہ فار ایگزامپل کہ ندی جو نکلتی ہے وہ پہاڑ سے نکلتی ہے. پہاڑوں میں برف گرتی ہے اور وہ پانی جو وہاں سے نکلتا ہے وہ پیور، ہیلتھ کے لیے بہترین، پیور، اس میں کوئی کسی طرح کی امپیورٹی نہیں ہوتی. وہ صاف و شفاف پانی ہوتا ہے جو کہ پہاڑ کی چوٹی سے نکلتا ہے. وہاں سے جب ندی نکلنا شروع ہوتی ہے، ندی کے ذریعے وہ پانی بہنا شروع ہوتا ہے تو اس میں تمام درختوں کے پتے، تمام چیزیں جو ہیں وہ شامل ہوتی جاتی ہیں اور جسے آپ کہہ لیجئے پولوشن شامل ہوتا جاتا ہے. وہی ندی جب کسی فیکٹری کے پاس سے گزرتی ہے تو فیکٹری کا سب جو گندا پانی ہوتا ہے یا کیمیکلی ٹریٹڈ پانی جو ہوتا ہے وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے تو وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہونے لگتی ہیں. پھر وہ جب شہر سے گزرتی ہے ندی تو اس میں دوسری چیزیں بھی جو ہیں غلاظتیں وہ شامل ہو جاتی ہیں تو وہ اتنا پولوٹیڈ ہو جاتا ہے. اور اسلام کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا کہ جب اسلام آیا تھا، رسول نے اسلام کا پیغام دیا تو وہ بالکل پیور اور اللہ کا سمجھیے کہ سرٹیفائیڈ پیغام تھا وہ قرآن کی شکل میں کہ وہ انسانوں کے لیے بھیجا گیا تھا اور رسول نے اس کو لا کے انسانوں کے حوالے کیا. اب جبکہ جب بادشاہت کا دور آیا، رسول کے بعد جو لوگ بادشاہ بنے ان لوگوں نے پھر یہ کیا کہ اپنی اپنی تعریفوں میں اپنے مطلب جو بھی ان کے خیالات تھے ان کو اسلام میں شامل کرنے کے لیے لوگوں کو پیسے دیے، لوگوں کو وزارتیں دی، لوگوں کو عہدے دیے اور انہوں نے ان سے یہ روایتیں گڑھوائیں کہ رسول کے نام پہ، رسول کے ایون اہل بیت کے نام پہ اور تمام طرح کی چیزوں روایتیں جو ہیں آج ہمیں ملتی ہیں گڑھی ہوئی، وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہوئی. جس لائک کہ ندی میں پولوشن شامل ہوتا ہے اسی طرح سے اسلام کی تاریخ، اسلام کے اصولوں میں یہ سارے پولوشن شامل ہوتے گئے ان کی بیس پہ. اور اسی لیے انسان اتنا کنفیوز ہے کہ کس چیز کو وہ بلیو کرے، کس چیز کو بلیو نہ کرے. اور یہ پولوشن کی وجہ سے اسلام میں تفریقہ پھیلا. اور میں بات کو آگے بڑھاؤں اس پہ کہ جب وہ ندی کا پانی جو ہے وہ آگے جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ اتنا پولوٹیڈ ہے کہ آپ اس کو پی نہیں سکتے. اس کو اگر آپ پیئیں گے تو یقیناً بیمار ہو جائیں گے. تو اس لیے فلٹریشن کا سسٹم نکالا گیا کہ فلٹر کیا جائے. لیکن فلٹریشن کا سسٹم، میں بھی انجینئر ہوں اور میری یہ بحث ہوتی رہتی ہے جب بھی میں یہ پیغام پہنچاتا ہوں تو کچھ لوگ تو یہ سوچنے میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے پانی کو صاف بھی کیا جا سکتا ہے، وہی پانی ہم پیتے بھی ہیں، گھر میں آتا بھی ہے پانی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں بھی انجینئر ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہو کہ کیا پولوشن اس میں شامل کیا گیا ہو تو آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں، اس کو فلٹر کر سکتے ہیں، اس کو کیمیکل ری ایکشن سے دور کر سکتے ہیں.
فلٹریشن کے ذریعے آپ اس گندگی کو دور کر سکتے ہیں یا جرمز کو نکال سکتے ہیں, یا جو کیمیکلز ہیں ان کو ریئیکشن کے ذریعے آپ پریسیپیٹیٹ کر سکتے ہیں اور نکال سکتے ہیں. لیکن جب آپ کو معلوم ہو تب کی بات ہے. لیکن یہاں اتنے سالوں سے اتنا پولوشن اسلام کی ہسٹری میں ڈالا گیا کہ بہت مشکل ہے پہچاننا کہ کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. اتنا پولوشن ہے, یعنی لاکھوں کی تعداد میں روایتیں گڑھی گئیں, اور وہ بڑے بڑے علماء کے نام پہ, بڑے بڑے رؤساء کے نام پہ وہ چیزیں اسلام میں شامل کی گئی, حتیٰ کہ رسول اللہ کے نام سے بھی وہ چیزیں شامل کی گئی اسلام کی ہسٹری میں. اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو یہ بہت مشکل ہے پہچاننا کہ کون سی چیزیں ڈالی گئیں کون سی چیزیں نہیں. لیکن اس کے لیے ایک اصول رسول نے یہ ضرور دیا کہ اگر کوئی ایسی روایت تمہیں ملے کہ جو قرآن کے خلاف ہو یا رسول کے کہنے کے خلاف ہو تو اسے دیوار پہ مار دو, وہ ہماری روایت نہیں ہو سکتی. کیونکہ رسول کا پیغام ہے کہ جو ہماری روایت ہے وہ قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی روایت تم دیکھو کہ جو قرآن کے خلاف جا رہی ہے تو اسے دیوار پہ پھینک دو, وہ ہماری روایت نہیں, وہ صحیح روایتیں نہیں ہیں. تو یہ رسول نے ایک اصول دیا تھا. اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں اس میں کہ یہ تو ہوا کہ پانی کا سلسلہ کہ آپ اس کو کتنا بھی پیور کریں لیکن نہیں ہو سکتا. سیم چیز اپلائی کرتے ہیں آپ, اسی اصول کو میں اپلائی سمجھانے کے لیے یہ اصول بتاتا ہوں کہ اسلام میں بھی یہی ہوا کہ جب رسول کے زمانے میں جو روایتیں تھی, جو حدیثیں تھی, جو اسلام کے اصول تھے رسول نے جو بیان کیے تھے وہ بالکل پیور تھے. جیسے کہ پانی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پہاڑ سے نکلتا ہے, وہ بالکل پیور تھے. لیکن ان میں بھی پولوشن ڈالا گیا, جو روایتیں گڑھی گئیں اور ان میں ڈالا گیا. تو بہت مشکل ہے آج پہچاننا کہ کون سا صحیح اسلام ہے کون سا پولوٹیڈ اسلام ہے. لیکن اللہ نے اور رسول نے یہ بات انسان کی معلوم تھی اللہ کو کہ انسان یہ کرنے والا ہے, تو اللہ نے ایک ایسی سورس رکھی کہ جس سے اس کو پیور اسلام, چونکہ اسلام تا قیامت رہنے والا مذہب ہے تو اسے اسلام کو سیف رکھنا تھا, اسلام کے پیغام کو, اوریجنل پیغام کو سیف رکھنا تھا قیامت تک کے لیے. تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ نے اس کا انتظام کیا جس طرح سے ہم انتظام کرتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں انتظام کہ اگر ہم کو وہی پانی چاہیے جو ہمیں پیور ہے, واٹر ہمیں چاہیے, تو ہم پائپ لائن لگا دیتے ہیں کہ جہاں سے وہ پانی شروع ہوا جو سورس ہے وہاں سے اپنے گھر تک اگر ہم وہ پانی پائپ کے ذریعے لے آئیں تو وہ ہمیں پیور جیسا پہاڑ کی چوٹی پہ تھا وہی پانی ہمیں اپنے گھر پہ دستیاب ہوگا. تو یہ سلسلہ اللہ نے بھی رکھا کہ اللہ نے ایک ایسا ذریعہ بنایا امامت کا کہ جو ایک کھول ہے امامت کا کہ جس کے دائرے میں اسلام کے اصول تا قیامت قائم و دائم رہیں گے. اور یہ اللہ کی گارنٹی ہے کہ اللہ نے گارنٹی لی ہے کہ اسلام کے اصول قائم و دائم رہیں گے, اس میں کوئی امپیورٹی شامل نہیں ہو سکتی. یہ وہاں سے امامت کے دائرے میں, امامت کے کنٹرول میں, امامت کے دائرے میں یہ پیغام قیامت تک پہنچے گا. اور یہی وجہ بالکل آپ کی بات ماشاءاللہ بہت بہترین بات تھی. ناظرین ایک بریک کی طرف چلتے ہیں, بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین, معصوم علی بھائی ہمارے ساتھ ہیں. بہترین گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. ایک اگر لب لباب میں اس کا لوں یا خلاصہ لوں تو سب سے پہلے تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ اگر سیرت رسول تک پہنچنا ہے تو اس کی پیورٹی اور سورس ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا. اس کے علاوہ کوئی طریقہ موجود نہیں ہے کہ ہم اصل سیرت رسول کو پہچان سکیں. اور جب تک ہم اصل سیرت رسول کو نہیں پہچانیں گے دین اسلام کا اصل چہرہ ہم نمایاں آج دور حاضر میں نہیں کر سکتے. سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ معصوم بھائی آپ سے سوال میرا یہ ہوگا کہ جہاں تک ہم اور ناظرین یہ سمجھ سکے ہیں کہ سیرت رسول کو صحیح طریقے سے پہچاننے کے لیے اس کی پیورٹی بہت ضروری ہے. اس سے ساری غلاستیں جتنے اس کے اندر چینجز آئے ہیں اس کو ہمیں دور کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں کوئی ایک ایسا وسیلہ,
کوئی ایک ایسا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا جو بالکل پیورٹی سے ہمیں سیرت رسول تک لے جائے. آپ کے کیا خیال میں معصوم بھائی، آج 1400 سال کے بعد رسول کی ظاہری انتقال کے بعد اس دنیا سے کون سا ایسا سلسلہ آپ سمجھتے ہیں جو معتبر ترین ہے؟ میں آپ کا الفاظ دوبارہ دہراؤں گا، معتبر ترین ہے، جو آج تک ہمارے لیے موجود ہے اور تا قیامت موجود ہے. اس بات پہ ہمارے یقین کامل ہے کہ اللہ نے دین کی حفاظت کا وعدہ کیا، قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا، شریعت محمدی کی حفاظت کا وعدہ کیا. تو آج 1440 سال یا 1430 سال کے بعد کون سا ایسا سلسلہ موجود ہے؟ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اس کو پیچھے سے لے کے چلیں، رسول خدا کی رحلت سے لے کے اور آج تک، تاکہ ناظرین کو اور مجھے بھی یہ سمجھ آ سکے کہ ہم کون سے ایسے در سے منسلک رہیں کہ آج ہم سیرت رسول کو اصل حالت میں پہچان سکیں. بالکل، بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ رسول کی سیرت کو اگر سمجھنا ہے تو رسول کے زمانے سے ہمیں چلنا ہوگا کہ کس طرح سے رسول کا پیغامات پہنچتے رہے اور کس طرح سے لوگ جو ہے رسول کے زمانے میں سارے مسلمان ایک تھے، کسی میں کوئی تفریقہ نہیں تھا. ہاں یہ ضرور ہے کہ قرآن نے کچھ لوگوں کو بتایا ہے کہ جو مشرک تھے، کہ جو رسول کے سامنے تو اسلام قبول کرتے تھے لیکن پیچھے وہ رسول کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے. ان کا تذکرہ نہیں، مسلمانوں کا تذکرہ میں کر رہا ہوں کہ مسلمان سارے ایک تھے. there was no contradiction, there was no تفریقہ، کوئی فرق تھا ہی نہیں رسول کے زمانے تک. رسول کے بعد میں جو ہے وہ سلسلہ شروع ہوا کہ کس طرح سے انسان بڑھ گئے، مسلمان بڑھ گئے. 1400 سال کی تاریخ اسلام پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ایک یہ ایسا المیہ ہمارے سامنے پیش کرتی ہے کہ ہم نے اسلام کی کسوٹی پر مسلمان کو پرکھنے کی بجائے مسلمان کے کردار، مسلمانوں کے عمل اور ان کی سوچ اور ان کی طرز زندگی کو اسلام سمجھ لیا. مشکل یہ تھی کہ ہم نے جو دیکھا کہ کس طرح سے مسلمان اپنی زندگی بتا رہے ہیں، کیا بلیو کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے عمل کر رہے ہیں، اس کو دیکھ کے ہم نے یہ سمجھا کہ یہ اسلام ہے. اور اس لیے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان الگ الگ مکاتب فکر میں بٹ گئے، مکاتب فکر نے جنم لیا اور مسلمان جو ہے فرقوں میں بٹ گئے ہیں. اور آج جب غیر مسلم دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان اس طرح سے بٹے ہوئے ہیں اور مسلمان کے کیریکٹر کو جو دیکھتا ہے آج کے زمانے میں، تو بجائے اسلام کے آئینے میں مسلمانوں کی صورت دیکھنے کے، وہ مسلمانوں کے آئینے میں اسلام کی صورت دیکھتا ہے. اور اسلام کو معاذ اللہ جیسا میں نے کہا کہ وحشیانہ مذہب یا ٹیررسٹ کا مذہب قرار دیتا ہے. تو یہ مسلمانوں کا خود کا قصور ہے کہ انہوں نے اسلام کو صحیح طریقے سے فالو نہیں کیا اور اسلام کے عقائد کو، جو اسلام آیا تھا سب کو یونٹی دینے کے لیے، جو حالانکہ سب جانتے ہیں، یہ سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اسلام کے معنی ہی سمجھیے کہ سلامتی اور پیس ہے. اسلام کے معنی سلامتی اور پیس ہے، اور یہ ساری دنیا کے لیے پیغام امن لے کر آیا تھا. اور اسلام ہر قسم کے اختلافات کو دور کرتا ہے. اسلام میں کوئی اختلاف ہونا ہی نہیں چاہیے. ہر طرح کے رنگ اور نسل کے فرق کو مٹاتا ہے، ہر انسان کو برابری کا درجہ دیتا ہے. مگر آج ہم دیکھتے ہیں کہ بجائے انسان اسلام ایکسیپٹ کر کے مسلمان بن جائے، مسلمان نے اسلام کو بدلنے کی کوشش کی اور نتیجتاً جو آج اسلام کی تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کا رد عمل غیر مسلمین میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جارحیت کا معاذ اللہ مذہب ہے. اس کا رد عمل غیر مسلمین پہ یہ ہو رہا ہے کہ وہ اسے ٹیررسٹ کا مذہب کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. یہ ہمارا خود اپنا قصور ہے. تو اس کا صرف علاج یہی ہے کہ ہم اس اسلام کی پیروی کریں، اس اسلام کو سمجھیں. اور ماشاء اللہ سے آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ جو ساری تعلیمات تھی اسلام کی یا جو کیریکٹرز تھے، جیسا میں نے بتایا کہ جو
قابل اعتماد سورسز تھے، ریسورسز تھے، وہ سارے کتابوں میں لکھے ہوئے تھے اور بند لائبریری میں پڑھے رہتے تھے، کوئی پڑھتا نہیں تھا، کوئی ان کے طرف توجہ نہیں کرتا تھا. لیکن ماشاءاللہ سے آج کے زمانے میں یہ ٹی وی کے دور میں، اور میں داد دیتا ہوں آپ کی ٹیم کو کہ جو اس پروگرام کو پیغام کو سب جگہ پھیلاتے ہیں، ہر ایک کے گھر میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے. کتابیں چاہے پہنچے نہ پہنچے، کتابیں لوگ پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن ٹی وی دیکھ کے یہ ان سب پیغامات کو وہ وصول کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں اور سمجھتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ سوالات کرتا ہے کہ کیوں اسلام میں تفریقہ ہے، کیوں اسلام میں اس طرح کی چیزیں شامل ہو گئی ہیں، اور وہ اس بات کو جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر یہ کیوں ہوئی. جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ یہ کیوں ہوا ہے، تو میں اس بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسا ہماری بات پہنچی تھی کہ اسلام کا جو ریسورس، جو سورس ہے، سب سے معتبر ترین سورس ہے، اس پہ اگر ہم یقین کر کے چلیں تو اللہ نے خود ذریعہ بنایا ہے کہ اسلام کے پیغامات کو چونکہ قیامت تک زندہ رکھنا ہے، یہ ہماری آپ کی زندگی تک نہیں ہے بلکہ قیامت تک ان کو زندہ رکھنا ہے، تو اسلام نے ایک ایسا خول تیار کیا ہے امامت کا کہ جس کے دائرے میں رہ کے یہ پیغام محفوظ رہ سکے قیامت تک. اور اسی لیے امامت کا جو سلسلہ ہے وہ قیامت تک جاری رہنے والا ہے. اور اس کے جیسا کہ میں آپ کو اگزامپل دے رہا تھا کہ اگر ہم کو وہ پیور واٹر جو کہ پہاڑ کی چوٹی سے نکلا تھا وہ اگر ہمیں چاہیے تو وہ پائپ لائن اگر ہم اپنے گھر تک لگا لیں تو چاہے کتنا بھی مائلز کا فاصلہ ہو، ہزاروں میل کا فاصلہ ہو، ہمارے گھر پہ وہی پیور پانی ہمیں ملے گا، وہی صحتیاب پانی ملے گا جو ہمیں پہاڑ کی چوٹی پہ دستیاب تھا. تو یہی وجہ ہے کہ اسلام نے بھی یہ سمجھانے کے لیے میں اس بات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس امامت کا ایسا خول تیار کیا کہ جس میں رہ کے اسلام کے اصول سیف رہیں، اور جو بھی اس سے کنیکٹ ہوگا، دیٹس دا مین تھنگ کہ کنیکشن از دا مین پوائنٹ، کہ اگر آپ اس سے کنیکٹڈ ہیں، اگر آپ کو صحیح اسلام چاہیے تو اس پائپ لائن سے، اس امامت کے ذریعے سے اگر کنیکٹ ہو جائیں تو یقیناً آپ کو صحیح اسلام، صحیح روایت جو رسول کے زمانے میں تھی وہی ملے گا. اور اس کا میں آپ کو ایگزامپل دینا پروف دے سکتا ہوں کہ آج آپ کسی بھی کونے میں چلے جائیے، کسی گاؤں میں چلے جائیے، کسی بڑے شہر میں چلے جائیے، کسی بڑے ملک میں چلے جائیے، ہر جگہ اگر آپ شیعوں کی مسجد میں جائیں گے تو آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ وہی ملے گا، آپ کو روزہ رکھنے کا طریقہ وہی ملے گا، آپ کو حج کا طریقہ وہی ملے گا، زکوٰۃ، خمس، اور جو احکامات ہیں اسلام کے، ان کے اصولوں میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوگا. حالانکہ ہم ایک نہیں بلکہ 14 معصومین کو ماننے والوں میں سے ہیں، ہم ایک نہیں 14 معصومین کو ماننے والے، لیکن ہمارے احکامات میں کوئی فرق نہیں، اس لیے کہ رسول نے خود کہا تھا کہ رسول نے گارنٹی دی ہے کہ اولما محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، کہ ہم سارے کے سارے محمد ہیں. سو اگر جناب اپنے رسول کی سیرت اگر معلوم کرنا ہے تو ایک نہیں، ہمارے پاس 14 آئینے موجود ہیں کہ جس میں وہی سیرت ہمیں نظر آتی ہے. اور ہمارے جو ائمہ ہیں، علماء ہیں آج جو ہمارے، وہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ساری چیزیں آج تک محفوظ ہیں، رسول کی سیرت محفوظ ہے، اور ہر امام کی سیرت بالکل آئینہ ہے رسول کا، کہ جو رسول کی سیرت ہے وہی یہاں ان کی سیرت ہے، ان کے فرمان ہے. وقت الگ الگ ہو سکتا ہے لیکن ان کے احکامات میں کوئی فرق نہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے مذہب میں نہ نماز کا طریقہ الگ ہے، نہ روزے کا طریقہ الگ ہے. ہم وہی اسی وقت پہ شروع کرتے ہیں روزہ، اسی وقت پہ ختم کرتے ہیں جو اسلام کا پیغام ہے. ہماری نماز کا طریقہ وہی ہے، ہمارے حج کا طریقہ وہی ہے جو رسول کے زمانے میں تھا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں، جب تک ہمارا سورس صحیح نہیں ہوگا ہم صحیح اسلام کے اصولوں کو پہچان نہیں سکتے، رسول کی سیرت کو پہچان نہیں سکتے. اور ماشاءاللہ سے آج میں دیکھ رہا ہوں کہ دھیرے دھیرے لوگ جو ہیں اسی سورس کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے پیغام
پہنچتا جا رہا ہے، اور اس میں آپ لوگوں کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے کہ آپ اس پیغام کو نشر کرتے ہیں اور ہر گھر میں یہ پیغام پہنچ رہا ہے. ماشاءاللہ بہت بہترین نتیجہ ایک اخذ ہوا کہ اگر سیرت رسول تک پہنچنا ہے تو اس چین کو ہمیں حاصل کرنا پڑے گا، اس چین کو سمجھنا پڑے گا، اور اس چین سے ہمیں اپنے آپ کو اٹیچ کرنا پڑے گا تاکہ اصل سیرت رسول تک پہنچے. ناظرین کرام، اس سلسلے کا وقت آج ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ بزرگ و برتر رب خدا جو رب الحسین ہے ہم سب پر اپنی تمام نعمتیں عطا کرے اور ان نعمتوں کو آپس میں بانٹنے کا بھی شرف عطا کرے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے عباس ضیاء اور قائم ٹی وی کو اور معصوم بھائی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.